بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رورل اکانومیز. آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تھاٹ آف دی ڈے. آج کی جو تھاٹ آف دی ڈے ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم کیا چیز پروڈیوس کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کا مینڈیٹ کیا ہے؟ آبویسلی تمام یونیورسٹیز کا مینڈیٹ مین پاور پروڈیوس کرنا ہے اور ریسرچ کرنا ہے. رورل اکانومیز چونکہ رورل سیٹ اپ کے ریلیٹڈ ایک چینل ہے تو ہم زرعی یونیورسٹیز یا زرعی کالجز کی بات کریں گے. اس وقت ملک میں 40 کے قریب کالجز ادارے ایسے ہیں جو زرعی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ ڈگریز بھی دے رہے ہیں. تو جب ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے، مین پاور جب ہم نے پروڈیوس کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے پری پلانڈ سوچ کے آتا ہے کہ ہم نے ڈگری کر کے نوکری کرنی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نوکری جو ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے. دوسرا، زرعی تعلیم جو ہے وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے کسی بھی فیملی کی، کسی بھی انڈیویجول کی. ہر انسان پہلے اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ اور بنانا چاہتا ہے، اور اگر وہاں میرٹ نہیں آتا تو پھر اس کو زرعی یونیورسٹی یا زرعی کالجز یا کسی بھی زرعی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی ڈگری کرے گا بچہ یا بچی اور پھر وہ نوکری کریں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یونیورسٹیز کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ نوکر پیدا کریں. اب زرعی یونیورسٹیاں یا زرعی کالجز جتنے بھی ہیں ان میں بچے جب آتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ان کو لیٹسٹ ٹیکنیک سے روشناس کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کام ہو رہا ہے. ان کو ریسرچ سے روشناس کرایا جاتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کیسے کرنی ہے. اب اسٹوڈنٹ جو زرعی دیہی علاقوں سے آ رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اسکل لینا ہے. اسکل لے کے جا کے اپنی زمینوں کو لیٹسٹ ٹیکنیکس اور جو اسکل یہاں سے لیا ہے اس کو لے کے اپنی زمینوں کو مزید ایفیشینٹ بنانا ہے اور ایفیشینٹلی ان کو استعمال کرنا ہے. لیکن ہم تمام نوکری کے پیچھے بھاگ پڑے، تمام لوگ شہروں میں رہنے کے پیچھے بھاگ پڑے اور پیچھے ہم پھنس گئے اس وشیس سرکل میں جس میں ہم صرف 5 کراپس گرو کر رہے ہیں. یہاں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ 3 اہم سوال پوچھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہر بچے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور خود کو ہی آنسر کرنا ہے، کسی ٹیچر کو یا کسی ادارے کو یا کسی کو اس کو آنسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا سوال، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، آپ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے؟ اور تیسرا سوال، جو آپ یہاں سے لے کے جائیں گے اس کا استعمال کیا کریں گے؟ آبویسلی آپ یہاں ڈگری تو لینے آئے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ علم اور اسکل لینے آئے ہیں. اب اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ دونوں چیزیں لے کے جائیں گے تو آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ نوکری کریں گے. نوکری وہ کرے جس کے پاس زمین جیسی انڈومنٹ نہیں ہے. اگر جس کے پاس زمین ہے وہ ان تمام سکلز کو اپلائی کرے، انوویشن لے کے آئے. پنجابی میں کہتے ہیں جگاڑ بنائے. اب تو پنجابی کا لفظ نہیں رہا، اب تو اس کو جگاڑ کو آکسفورڈ ڈکشنری نے ایز این انگلش ورڈ بھی ایکسیپٹ کر لیا جس کا مطلب ہے کہ ٹرائی ٹو میک سم تھنگ نیو اینڈ ایزیسٹ وے اینڈ ایفیشینٹ وے ٹو ڈو سم تھنگ. بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم اسی زمین کو استعمال کرتے ہوئے ان 5 فصلوں کے ساتھ ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان 5 فصلوں کے سے زمین لے کے کسی اور جگہ پہ دے دیں، نہیں. ہم وہ زمین جو ہماری فالتو ضائع ہو رہی ہے 1 مرلہ 2 مرلہ کھالوں کے ساتھ ہمارے گھر کی بیک یارڈ میں، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچہ ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے اور آن این ایوریج 4 سے 8 گھنٹے یہ بچے اسکرین ٹائم ان کا جا رہا ہے. اگر یہاں سے اسکل نہیں لے رہے تو ایٹ لیسٹ وہاں سے کچھ اسکل لینا چاہیے. وہ اسکل لے کے اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے بچے آگے سے سوال پوچھتے ہیں، سر پیسے نہیں ہوتے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. کوئی بھی انیشیٹو لینے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں چاہیے.
ہر چیز ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو تھاٹ آف دی ڈیٹ یہ ہے، تھاٹ آف دی ڈے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں، کیا لے کے جائیں گے، اس کا کیا کریں گے. یہ صرف دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے ساتھ بھی ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، یہاں سے کیا لے کے جائیں گے، اور جو لے کے جائیں گے وہ والی کرنسی آگے چلے گی. تو ہم یہاں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی باہیں بننے کے لیے آئے ہیں، ہم سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں. تو یہی مقصد تعلیمی اداروں، تحقیقی اداروں کا بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے پہلے ہمارا گول کیا ہونا چاہیے، ہم اپنے لیے آسانی پیدا کریں. جب ہم اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اس آسانی کے ذریعے ہم دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں گے. کیسے؟ اگر ہم نوکری کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم صرف ایک خاندان کو سپورٹ کر پائیں گے، لیکن اگر ہم اپنا کام، اپنی زمین کو مختلف طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم ایک سے زیادہ خاندانوں کا سپورٹ کا ذریعہ بن جائیں گے، لوگ ہمارے پاس ملازمت کریں گے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. نوکری کو دماغ سے نکال کے اپنے کام کی سوچ، جگاڑ کی سوچ، ایفیشینٹ ہونے کی سوچ، دوسروں کے کام آنے کی سوچ. کہنے کو ہم ورٹیکل فارمنگ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم ورٹیکل فارمنگ انڈونیشیا یا ملیشیا جیسی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ورٹیکل فارمنگ جاپان جیسی کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم پڑھاتے ہیں یہاں ہر چیز، تمام زرعی یونیورسٹیاں، تمام زرعی انسٹیٹیوٹ، تمام زرعی تحقیقاتی ادارے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ یوتھ نے، اس نوجوان نسل نے، جس کے پاس اللہ پاک نے زمین جیسی انڈومنٹ دی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے شہر میں آ کے نوکری کرنا چاہتا ہے. یہ چھوٹی سی تھاٹ آف دی ڈے ہے. میں ریکویسٹ کروں گا تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام یوتھ سے کہ پلیز سوچئے، نہ صرف سوچئے بلکہ چھوٹا سا اس کے اوپر عمل بھی کیجیے. خوش رہیے، خوش رکھیے، آسانیاں پیدا کیجیے اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور وطن عزیز کے لیے.